اس لیے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے پہچاننا ہو معلوم کرنا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو میں کیسے پتا کروں؟ تو اس وقت میرے سچے نبی غیب دا نبی نے فرمایا تھا کہ گھر جا کے دیکھ، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں شب برات میں ان کی بخشش نہیں ہے جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جلسوں کے اندر علماء کے پیچھے دوڑتے ہاتھ چومنے کے لیے، پیروں کے پیچھے دوڑتے ہاتھ پیر چومنے کے لیے، مزارات کی چادر چومنے کے لیے ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے ہیں۔ مزارات کی چادر چومنے والوں، علماء کے ہاتھ چومنے والوں، پیر اور مشائخوں کے ہاتھ پیر چومنے والوں، میں منع نہیں کرتا، لیکن تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ اگر اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہو تو ماں باپ کے ہاتھ چومنے کے بعد پیر و مرشد کا ہاتھ چومنا، علماء کا ہاتھ چومنا، سادات کے ہاتھ چومنا تمہارے کام آ سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو بڈھا بڈھی کہہ کے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچا کر اگر غلاف کعبہ بھی چومو گے تو وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ عمل تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا۔ سلطان العارفین کو شوق تھا، اللہ نے ولایت کا مقام تو دیا، اللہ نے ولایت کا مرتبہ تو دیا، لیکن مجھے مقام حضوری چاہیے۔ مقام حضوری مطلب جلوہ یار ہر وقت موجود رہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ اللہ اکبر، تو جلوہ یار کی خاطر مقام حضوری کے لیے اللہ حضرت بایزید محنت کر رہے ہیں، جو نصاب بتایا ہے بزرگوں نے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بالآخر ذہن میں ایک بات آتی ہے، اور جو ذہن میں بات آئی وہ یہ کہ برسوں سے محنت کی ہے، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادتیں بھی کرتا ہوں، پھر ماں کی خدمت بھی کرتا ہوں، پھر ماں کے لیے کچھ کمانا بھی پڑتا ہے۔ ماں کے پاس آئے اور ذہن میں بات آئی اگر میں یہ سارے جنجال سے نکل جاؤں، میں یہ ساری چیزوں سے نکل جاؤں اور رات دن عبادت 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 کروں تو مجھے مقام حضوری جلدی سے مل سکتا ہے۔ ماں کے پاس آتے ہیں، امی کے پیر پکڑ کے کہتے ہیں امی مجھے مقام حضوری چاہیے۔ ماں نے بڑی سادگی سے کہا مطلب کیا بیٹا؟ ماں مقام حضوری چاہتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، لیکن وہ منزل پر نہیں پہنچ پاتا کیونکہ تمہارے کام بھی کرنا، کاروبار بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ ماں ہوتی ہے، دیکھو ماں ہوتی ہے، ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کے ممتا کا عالم کیا ہے؟ ماں ہر دکھ سہ لے، ماں ہر تکلیف سہ لے، ماں ہر قربانی سہ لے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے۔ ماں غموں کا ہمالا اپنے سینے پہ رکھنا تو پسند کرتی ہے، لیکن اپنی اولاد کی پیشانیوں پر کبھی غموں کی لکیریں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنا پورا شباب اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے، لیکن اولاد کی خوشیوں کی خاطر وہ خود کڑوے گھونٹ پی کر کے رہتی ہے، خود بھوکی رہ کر اولاد کو کھلاتی ہے، خود پسند کی غذاؤں سے منہ پھیر کر اولاد کو کھلاتی ہے۔ کاش کہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو محسوس کرتے۔ اللہ اکبر، ماں کے پاس آئے، ماں مقام حضوری چاہیے، بیٹا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ امی مصروفیتوں سے نکلنا پڑے گا، رات دن عبادت کرنی پڑے گی۔ تو ماں اگر آپ اجازت دے دیں، آپ اپنے حقوق معاف کر دیں تو میں جنگل میں چلا جاؤں، راتوں دن اللہ کی عبادتیں کروں۔ حضرت بایزید نے پوچھا ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹا اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس سے جا کر تمہیں خدا ملے گا تو پھر میں اجازت دیتی ہوں، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، جتنی باتیں کرنی کر لو۔ حضرت بایزید بستامی علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں کہ تقریباً 30 یا 40 سال تک بایزید پہاڑ کی غاروں کے اندر جنگل و بیابان میں رہے، ایک ہی لباس پر وہ 30-40 سال گزار دیے، کپڑوں کے چتڑے اڑنے لگے، 30-40 سالوں میں کبھی آئینہ بھی نہیں دیکھا، عبادت عبادت عبادت، حتیٰ کہ درخت کی پتیاں کھا کر، سحری کی، پانی پی کر افطار کی، پانی پہ سحری کی، درخت کی پتیاں چبا کر افطار کیا، لیکن وہ مقام ملا نہیں۔ 30-40 سال کی محنتوں پر بھی وہ مقام نہیں ملا۔
جس کے وہ متلاشی تھے. ایک دن حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی جنگل سے نکلے اور بستی کی طرف گئے. بستی میں قدم رکھا تو ماں کی یاد آئی. ماں کی یاد آئی تو سوچا اتنا عرصہ ہو گیا ماں کو دیکھے, چلو امی کی زیارت کر لیں, ماں کی زیارت کر لیں. میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا, جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کے پیچھے بھاگنے والوں, ہماری جنت تو اللہ نے ہمارے گھر میں رکھی. کامیابی کے متلاشیوں, ہماری کامیابی تو ہمارے گھر میں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کس قدر دنیا پرست ہوئے, خدا چھوڑا, نبی چھوڑا, ماں باپ چھوڑا, قرآن چھوڑا, دین چھوڑا, مذہب چھوڑا, مسلک چھوڑا, سب سے دور بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ایک دن موت ہے, ایک دن اللہ آتی ہے, ایک دن 2 گز زمین میں لیٹنا ہے. اللہ اکبر. سلطان العارفین بایزید بسطامی جیسے ہی بستان کی سرزمین کی بستیوں سے گزرنے لگے, ماں کی یاد آئی. دل نے کہا چلو امی کی زیارت کر لیتے ہیں. فوراً شیطانی وسوسہ آیا, امی مر گئی ہوگی, اس لیے کہ 30-40 سال ہو گئے, میں بوڑھا ہو گیا, وہ تو پہلے سے بوڑھی تھی, مر گئی ہوگی. پھر دل نے خیال آیا, شیطانی وسوسے کو ختم کیا, چلو مر گئی ہوگی تو قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں گے, کیونکہ ماں باپ کی قبر پہ جانا بھی تو کوئی بات ہے نا. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن اپنی ماں یا اپنی باپ یا دونوں کی قبر پر پابندی سے حاضری دے گا, اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر پر زیارت کے لیے آیا کریں گے. اس لیے مرنے والوں کو بھولا مت کرو, مرنے والوں کو یاد رکھا کرو, اور ہر وقت ان کے لیے دعا کیا کرو. ماں باپ کے لیے تو خاص دعا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے نماز پڑھی اور ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کی, اس کی نماز زمین اور آسمان کا دی جاتی ہے, اس کی نماز ادھوری اور نامکمل رہتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو نماز کے بعد. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مالدار بننا چاہتا ہے وہ ہر نماز کے بعد ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرے. جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے. ماں باپ زندہ ہے تو سلامتی کے لیے دعا کرو, مغفرت کی دعا کرو, اور مر گئے, انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبر میں جنت اور راحت کے لیے دعا کرو, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو. جیتے جی بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے, مرنے کے بعد بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. لوگوں یاد رکھو, اپنے ماں باپ کو نہ بھولو. بھی جائیں شب برات میں اور ماں باپ کی مزار پر بھی جایا کرے, ماں باپ کی مزار پر بھی فاتحہ پڑھا کرے. ہاں یہ اور بات ہے, ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ وہاں جا کے سجدہ کرو, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. جو آداب قبور ہے, زیارت قبور کے آداب ہے, اس کے مطابق حاضری دو. 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہو, وہاں آگ نہ سلگایا کرو, وہاں آگ نہ جلایا کرو, وہاں جا کے ہنسی مذاق نہ کیا کرو, وہاں جا کے خرافات نہ کیا کرو. ہاں عطر چھڑکو, پھول ڈالو, اور جو ہے وہ دعائیں کرو, مغفرت کی دعائیں کرو, اپنے لیے کرو, ان کے لیے دعائیں کرو. اور اگر کسی ولی کے مزار پر جاؤ, اپنے لیے دعا کرو, ان کے لیے دعا کرو, اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اگر ڈائریکٹ ان سے کچھ مانگنا چاہو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی عطا سے یہ مجھے دے سکتے ہیں تو مانگ بھی سکتے ہو. ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہو تو ان کے وسیلے سے بھی مانگو, اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر بإذن اللہ دینے والا سمجھ کر مانگو, تو اس میں بھی کوئی فتویٰ نہیں. حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ امی سے ملتے ہیں. فوراً شیطانی وسوسہ آ گیا, امی کا تو انتقال ہو گیا ہوگا, برسوں بیت گئے, 30-40 سال ہو گئے, امی سے کیا ملیں گے. پھر خیال آیا دل میں, چلے نہ صحیح ماں زندہ نہ ہو تو قبر پر چلے جائیں گے, قبر پر حاضری دیں گے. بالآخر سلطان العارفین اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے محلے کی طرف بڑھتے ہیں, اور جب محلے کی طرف بڑھے تو وہاں گئے تو کیا دیکھا, ماں کا جھوپڑا سلامت تھا, دل کو قرار آ گیا. مکان سلامت مطلب مکین سلامت.
قیامت، جب تک کہ مکین مکان میں رہے گا سلامت رہے گا۔ بیٹھ گئے، سوچا ماں کو جگاؤں کہ نہیں جگاؤں، دیکھو یہ اللہ والے ہیں، ماں کو دستک دے کر اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں، ماں سو رہی ہوگی، 30-40 سال کے بعد آئے ہو اور ماں کو اٹھا کر کے نیند خراب کرتے ہو، نہیں نہیں بیٹھو بایزید انتظار کرو۔ بایزید بسطامی انتظار کرنے لگے، جیسے ہی گھر میں چلنے کی کسی کی آہٹ آئی، آہٹ کی آواز آئی، فوراً سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دروازے پہ دستک دی۔ دروازے پہ دستک دی تو پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ ماں ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ 30 یا 40 سال کے بعد سلطان العارفین دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو اندر سے آواز آئی، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا ہے، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا ہے۔ دروازہ کھلا، بیٹے کو موجود پایا، یقین نہیں آ رہا تھا ماں کو کہ میرا بیٹا 30-40 سال کے بعد لوٹ کر کے آ گیا۔ ماں نے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کے گال پکڑ لیے اور ایک ہی بات کہتی ہے، تو آ گیا؟ یہ کہتے ہیں جی امی میں آ گیا۔ تو آ گیا؟ جی امی میں آ گیا۔ وجود دیکھا، بکھری داڑھی، پھٹے پرانے کپڑے، عجیب حالت تھی۔ گئے تھے تو کیا حال تھا، عالم شباب تھا، آئے ہیں تو بڑھاپے کے اللہ اکبر رنگ میں ڈھل کر کے آئے ہیں۔ بایزید بسطامی کی امی کو یقین نہیں آتا، ایک ہی سوال، تو آ گیا؟ یہ کہتے ہیں ہاں میں آ گیا۔ تو آ گیا؟ میں آ گیا۔ تو آ گیا؟ میں آ گیا۔ ماں کو یقین ہوا تو پھر دوسرا سوال کیا، میرے بیٹے جس مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے تو مجھے چھوڑ کر کے گیا تھا، کیا وہ مقام اور مرتبہ تجھے مل گیا؟ اس منزل پر تو فائز ہو گیا؟ اس وقت بایزید بسطامی کو پہلی بار احساس ہوا کہ میں تو اتنی باتیں کر کے رہ گیا۔ آنکھ میں موٹے موٹے آنسو منڈلانے لگے، مزگاں پر آنسوؤں کے ستارے جھلملانے لگے۔ ماں نے جیسے پوچھا وہ مقام حضوری ملا؟ تو کہتے نہیں امی وہ مقام مجھے نہیں ملا۔ کتنے سال ہوئے امی؟ 30-40 سال ہوئے، نہ لباس تبدیل کیا، نہ آئینہ دیکھا، یہ بکھرے ہوئے بال، یہ کپڑوں کے چتڑے، یار کی محبت میں، لیکن وہ مقام ملا نہیں جو چاہتے تھے۔ ماں تڑپی، وہ ہاتھ کے اندر اسی طریقے سے گال تھے اور پوری جذبات کی کیفیت میں رات کی آخری پہر میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھی اور ممتا بول پڑی، مولا دیکھ تو صحیح تیری طلب میں میرا بیٹا کتنی محنت کر رہا ہے، مولا ایک ماں کی دعا ہے، یہ جو مقام چاہتا ہے وہ مقام عطا کر دے۔ 2 جملے نکلنے تھے، حجابات اٹھ گئے۔ بایزید ماں کے قدموں میں بھی گر کے کہتے ہیں، ماں میں نادان تھا، اللہ کو پہاڑوں میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا معلوم کہ 30 سال کی محنت جان نہ پہنچا سکی، ماں کے 2 جملوں نے وہ مقام عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر! اے میری قوم کے جوانوں، آؤ ان کے قدم پکڑیں، آؤ ان کی خدمت کریں، ورنہ شب برات پہ بھی مغفرت نہیں ہوگی۔